السلام علیکم جی۔ دوسرا سوال ایک خاتون کا ہے جی کہ آپ نے کسی پروگرام میں فائز صاحب کہا کہ ہم انڈین سے فرق ہیں، تو میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر ہم فرق ہیں باقی ملکوں سے بھی، جیسے یو ایس ہے، یو کے ہے، تو کیا ہمیں انڈین موویز نہیں دیکھنی چاہیے یا انگلش موویز دیکھنی چاہیے؟ کیونکہ ہم فرق ہیں، تو اگر ہم فرق ہیں تو ہم انڈین موویز میں اور یو کے کی یا پھر انگلش موویز میں کیا فرق ہے؟ کافی لمبا جوڑا سوال ہے، اس کی میں نے آپ کو مفہوم دے دیا ہے کہ بنیادی طور پہ مجھے پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ میں نے کسی پروگرام میں یہ کہا کہ جی نہیں دیکھنا چاہیے، یا میں نے یہ کہا کہ جی ہم فرق ہیں، ہندوؤں سے ہمارا کسٹم فرق ہے تو ہمیں وہ نہیں دیکھنی چاہیے۔ تو وہ مجھ سے یہ پوچھ رہی ہیں کہ جی پھر اگر آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ چیزیں جو ہم سے ٹھیک نہیں ہیں تو ہم فرق ہیں، تو کیا ہم تو پھر یو کے اور یو ایس والوں سے بھی فرق ہے، تو ہم ان کی موویز دیکھیں یا نہ دیکھیں؟ تو یہ ان کا سوال ہے، میری اپینین پوچھ رہی ہیں اس کے بارے میں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے آگے سے اس کا بھی پوچھا ہے کہ یار کو جو ٹرکش ڈرامہ لگا ہوا ہے، کوئی میں نے دیکھا تو نہیں، لیکن جو ٹرکش ڈرامہ لگا ہوا ہے بڑا اس کا شور شرابہ مچا ہوا ہے، اس کے بارے میں بھی پوچھا کہ جی پھر ہمیں وہ دیکھنا چاہیے کہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو بنیادی طور پہ دیکھیں، میں اس کے بارے میں دو تین موٹی موٹی باتیں آپ سے کر دیتا ہوں۔ میں کسی اس میں نہیں پڑھنا چاہتا مسئلے مسائل میں، کسی کانسپریسی میں اپنا آپ کو ویو دے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میرا خیال ہے، میری اوپینین ہے کہ ہمیں اپنا ٹائم انٹرٹینمنٹ میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ میں بات آپ کو صرف اپنی پرسنل لیول پہ نہیں بتا رہا، مجھے آپ یہ بتائیے، آپ اپنے والد صاحب سے پوچھیں، دادا سے پوچھیے، اور میں آپ کو ان کی یہ بات بیہیویئرلی بتا رہا ہوں، کئی چیزیں ایسی ہمیں پتہ نہیں ہوتا یہ ہوا کیا ہے، کیونکہ ہم جس دور میں پیدا ہوتے ہیں نا، ہم اس دور کی ہی معنی نکالتے ہیں۔ آپ اپنے بڑوں سے پوچھیں اور ان سے پوچھیں کہ جی آپ کے زمانے میں انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی، تو وہ آپ سے کہیں گے ہو کی ہوتا ہے۔ آپ گاؤں دیہات میں کسی کے پاس جان سے پوچھیں جی تسی انٹرٹینمنٹ واسطے کی کرتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے، میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب زندگی ہماری اب نارمل ہو گئی، سارا دن دفتروں کے کمروں میں بیٹھنا، ایسا کام کرنا جو ہمیں پسند نہیں ہے، اور جب یہ اب نارمل لائف ایسی ہوتی ہے، تو اب وہ کام کرنے کے لیے جو سٹریس آ رہا ہے، اب اس سٹریس کو کم کرنے کے لیے اب اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے جم جانے کی ضرورت ہے، ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں ہم، ہلا گلا کرتے ہیں، دوستوں یاروں میں بیٹھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب اگر ہماری زندگی انرچڈ ہے، اگر ہماری زندگی ویسی ہے جیسی کہ ہونی چاہیے تھی، تو سارا دن آپ ویسی سوشلائزنگ کر رہے ہیں، آپ اپنی مرضی کے لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کام کر رہے ہیں، آپ اپنی مرضی کا کام کر رہے ہیں اور اپنی مرضی سے کام کر رہے ہیں، اپنی مرضی کے ٹائم پہ کام کر رہے ہیں، آپ کو اس کا ریوارڈ مل رہا ہے، آپ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ کمفرٹیبل جن کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کو تو ساری زندگی آپ کی، سارا دن جو سا ہے وہ ایک بیسیکلی یو آر ورکنگ وائل یو آر بینگ انٹرٹینڈ، گپ شپ بھی چل رہی ہے، دوست یاروں کے ساتھ بھی ہے، جوک بھی لائک کر رہے ہیں آپ، اور جناب کھانا بھی کھا رہے ہیں اور آپ کام بھی کر رہے ہیں۔ فارمنگ میں آپ چلے جائیں، ایگری ماڈل میں یہی ہوتا ہے۔ یہ ایشوز ہوئے ہیں جب آپ کی سوئچ آئی ہے فرام ایگری اکانومی سے انڈسٹریلائز اکانومی کی طرف۔ اب ہم کام وہ کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں پیسے زیادہ ملتے ہیں، شوق ہمارا کچھ اور ہوتا ہے، دفتر ہمیں پسند نہیں ہوتا ہے کیونکہ پیسہ ہمیں ڈرائیو کرتا ہے۔ ہم کسی کالے چھوٹے کھڈے میں بھی بیٹھ کے، کیبن میں بھی بیٹھ کے کام کرنے کو تیار ہیں، اس لیے کہ ہمیں تنخواہ ملتی ہے، یا ہم سارا دن کمپیوٹر کی اسکرین کے آگے بیٹھنے کو تیار ہیں کیونکہ ہمارا یہ کام ہے۔ اب ساتھ رہیے، اب نارمل لائف ہے، اس پہ تو بہت سٹریس ہوگا کیونکہ آپ کی نیڈز پوری نہیں ہوگی۔ آپ کی نیڈز کیا ہیں؟ آپ کے جسم کی ضروریات ہیں، اس نے آرام بھی کرنا ہے۔ فارمنگ کے ماڈل میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے صبح 3 گھنٹے کام کے درمیان میں آپ نے گھنٹہ آرام کر لیا، آپ جا کے بچوں سے بھی مل کے آ گئے، یا آپ کے بچے آپ کے پاس ملنے کے لیے آپ کو گزرتے ہوئے چائے 11 بجے کی چائے لے کے آپ کے پاس آ گئے۔ تو وہ جب آپ وہ کام کر رہے ہیں تو آپ کی جو نیڈز ہیں، مثلاً آپ کی فزیکل نیڈز ہیں جس کو آپ فزیولوجیکل نیڈز کہتے ہیں، آپ کی سیکیورٹی کی نیڈز ہیں، یو آر کمفرٹیبل ان اے پلیس، آپ ایموشنلی سیکیور ہیں، آپ فزیکلی سیکیور ہیں، اس جگہ پہ آپ کو کوئی خوف نہیں ہے،
اسی طریقے سے آپ ایموشنلی آپ کی نیڈز پوری ہو رہی ہیں، آپ کے بچے آپ کے چاہنے والے آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ کی مینٹل نیڈز پوری ہو رہی ہیں، آپ زندگی میں گرو کر رہے ہو، یو آر لرننگ نیو تھنگس، آپ لوگوں سے مل رہے ہو، آپ کے پاس آپ کے آگے پیچھے آ رہے ہیں، محلے کے لوگ آ رہے ہیں، آپ مسجد میں جا رہے ہو، آپ کی نیڈز پوری ہو رہی ہے، نئے لوگوں سے مل رہے ہیں۔ جب آپ کی سارا دن نیڈز پوری ہو رہی ہیں اس لائف کے تھرو، تو ایک اسپیسیفک ایکٹیویٹی جس کو آپ مارک کریں انٹرٹینمنٹ کے نام سے، وہ اٹ ڈز ناٹ میک سینس۔ اور قرآن پاک میں بڑے کلیئر الفاظ میں یہ لغویات کی کیٹیگری میں آئیں گی۔ تو میں صرف آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کی وجہ کیا۔ اگر آپ کی زندگی فل ہے، انرچڈ ہے، تو انٹرٹینمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، بڑے آرگومنٹس لوگ کرتے ہیں سیکھنے سکھانے کے لیے۔ دیکھیں میرا پھر ایک پوائنٹ ہے، آپ لوگوں کو میں دیکھتا ہوں 50 قسطیں 40 قسطیں کسی چیز کی دیکھ رہے ہوتے ہیں، کسی ایسی چیز کو سیکھنے کے لیے جو کہ آدمی 1 گھنٹے میں کتاب میں، 2 گھنٹے میں، 1 گھنٹے میں ویڈیو میں، 3-4 گھنٹے کی کتاب میں سیکھ سکتا ہے۔ تو کیا آپ جسٹیفائی کرتے ہیں وہ سیکھنا ایک پروگرام کے تھرو، ایک ڈرامہ سیریز کے تھرو، جس میں آپ وہی جو سبق ہے وہ 2 گھنٹے میں سیکھ سکیں؟ اب یہ سوال آپ نے اپنے آپ سے دینا ہے، میں نے آپ کو صرف سوال پوچھا ہے اور آپ کو صرف اگنیٹ، آپ کی تھنکنگ کو اگنیٹ کر رہا ہوں۔ زندگی آپ کی ہے، مجھ سے پوچھا گیا میری اوپینین کیا، میں آپ کو اپنی اوپینین دے رہا ہوں۔ اسی طریقے سے آپ مجھے یہ بتائیے آنیسٹلی، اپنے آپ سے سوال پوچھیے، مجھے نہ جواب دیں، اپنے آپ سے پوچھیے دنیا میں کتنے % لوگ ہیں جو ڈراموں کو صرف اس لیے دیکھتے ہیں کہ ڈرامہ ہے یا اس میں کوئی سٹوری ہے یا ہسٹری ہے اس میں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ میری ویڈیو کے اندر تھوڑی سی آواز کم ہو جائے نا یا کلر ڈیم ہو جائے نا، کچھ ویڈیوز پرانی لگی ہوئی ہیں، وہ لوگ نہیں دیکھنا پسند کرتے۔ کئی ملکوں کے بڑی اچھے ڈرامے بنے ہوئے ہیں، وہ لوگ دیکھنا نہیں پسند کرتے۔ وجہ یہ ہے کہ جی اس میں وہ رنگ رونق نہیں ہے، اس میں وہ کلر نہیں ہے۔ ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم تو یہ جی بڑی اچھی لرننگ کے لیے ہم یہ مووی دیکھ رہے ہیں، یہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، لیکن ایکچولی وہ جو پکچرائز ہوا ہے، وہ جو ڈائریکٹر نے جو اس کو پورے فلم بنائی ہے، اس ماحول کو جو کیپچر کیا ہے، اور اس میں جو ہیرو اور ہیروئن ہے میجر، ہم اس کی وجہ سے ہماری اٹیچمنٹ ہے۔ آپ کو سوچیں، آپ کو ایک بہت اچھا ڈرامہ کوئی لگ رہا ہے، جس کو آپ کو لگ رہا ہے، یا بہت اچھی آپ کو مووی ہے جس میں آپ کو کریکٹر بڑے اچھے لگ رہے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے سٹوری بڑی اچھی ہے، اب آپ اس کے کریکٹرز کو چینج کر کے دیکھیں۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کی نیچرل جو ٹلٹ ہوتا ہے نا، وہ جو لوکیشن جون سی ہے، جس طریقے سے مووی اس کی پکچرائزیشن ہوئی ہے، جس طریقے سے وہ ڈائلاگز ہیں، ہیرو ہیروئن، وہ جو پورا ایک ماحول کریٹ کیا ہوتا ہے نا، لوگوں کی ایکچولی اس سے اٹیچمنٹ ہوتی ہے۔ تو یہ دوسری بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی چیز جس سے آپ اچھی بات سیکھ سکیں، لیکن ساتھ میں 10-15 ایسی چیزیں بھی آپ کو آ جائیں جو شاید اچھی نہیں ہیں آپ کے لیے۔ تو دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جی آپ اپنے آپ سے یہ پوچھیں، ایک تو میں نے انٹرٹینمنٹ کا آپ سے پوچھا، دوسرا میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ ایک کام جو ہو سکتا ہے 2 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں، اس کو جناب 50 قسطوں میں کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تیسرا کام میں نے آپ سے پوچھا کہ جناب آپ واقعی اگر کسی چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں، یا آپ واقعی کسی مووی کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جی بڑی ہسٹوریکل مووی ہے، تو جناب آپ اس میں سے پھر یہ دیکھیں کہ آپ کتنے لوگ ہیں جو کہ غلط، جس کی اچھی فلم بندی نہیں ہوئی جسے آپ کہتے ہیں، یا جس کی اچھی طریقے سے آپ کو کاسٹ پسند نہیں ہے، تو آپ کتنے لوگ دیکھنا پڑیں گے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں 3 گھنٹے کی مووی ہے دا میسج، اسلام کی بہت خوبصورت ہسٹری ہے میسج میں، سیکھنے والے کے لیے اس میں بہت کچھ ہے۔ اب اسی اسلام کی مووی کے اوپر آپ ایک مووی 3 گھنٹے کی ہے، آپ اسی کے اوپر جناب سیریل بنا دیں تو 90 منٹ کی 90 قسطوں کا، تو آپ کو سوچیں کہ اس پہ آپ کی ٹوٹل انویسٹمنٹ کیا ہے۔ تو یہ آپ نے اپنے آپ سے جواب لینے ہیں۔ یہ سارا کچھ کہنے کے بعد اب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے اب پوچھیں کہ جی یہ ہونا چاہیے، تو میں نے آپ کو جواب دے دیا، یا آپ نے جواب دینا ہے۔ ان سوالوں کی بیس کے اوپر آپ کا جواب خود ہی مل جائے گا آپ کو کہ شوڈ آئی بی ویسٹنگ دیٹ مچ ٹائم، شوڈ آئی بی انویسٹنگ دیٹ مچ ٹائم، مجھے اتنا ٹائم انویسٹ کرنا چاہیے اس چیز کے اوپر جو کہ کام میں 10 منٹ میں کر سکتا۔ آپ خود سوچیں زندگی میں آپ فیصلے کیسے کرتے ہیں۔
میں آپ کو کہتا ہوں کہ جناب یہ کام کریں، اس پہ 3 گھنٹے لگیں گے، آپ کہتے ہیں یہاں کوئی آسان طریقہ بتا دیں، آپ کو وہ کام ملتا ہے جو 10 منٹ میں 15 منٹ میں آپ کر لیں. مجھ سے آپ سوال پوچھیں گے جلدی سے جواب دے دیں. یہ ایسے کرتے ہیں نا انسان کی یہ فطرت، اور جلدی سے بتا دیں جی. تو باقی چیزوں میں تو ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، لیکن یہاں پہ آ کے ہم کہتے ہیں جناب کہ ہم جناب 70 قسطیں دیکھیں گے، اور ہر قسط 1.5 گھنٹے کی قسط دیکھیں گے یا کس گھنٹے کی قسط دیکھیں، تو اس میں بھی وہی آپ فارمولہ لگائیے. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی اب وہ لوگ دیکھیں، ایک بندہ ہے جو وہ دیکھ رہا ہے جو کہ بالکل ہی فضول پروگرام ہے، ڈرامہ جس کے اندر کو سر نہ پیر ہے، وہ مجھ سے اگر پوچھے آگے کہ جناب میں یہ بڑا اچھا تاریخی ڈرامہ لگا یہ دیکھ لوں، میں کہوں گا ضرور دیکھو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈرامہ سب کے لیے اچھا ہو گیا. اس شخص کے لیے ایک برائی سے چھڑانے کے لیے یہ چھوٹی برائی ہے، یہ کم برائی ہے. اسے تو آپ ریکمینڈ کر سکتے ہیں نا، اس کو فضولیات کی عادت ہے. یہ اچھا ڈرامہ، مسلمانوں کا ڈرامہ، ایک تاریخی ڈرامہ انسپائر کر رہا ہے، تو اگر آپ کو یہ واہیات قسم کے ڈراموں سے آپ عادت چھٹ جاتی ہے اور آپ یہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر تو بڑی اچھی بات ہے آپ کی. تو یہ میرا اس سوال کا جواب آ گیا کہ جی اگر آپ کے پاس یہ ہر چیز یس اور نو پہ نہیں آتی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کے لیے غلط ہے، ایک اس شخص کے لیے جس کا ٹائم ویسے ہی ضائع ہو رہا ہے، وہ تو ابھی اس کہتے ہیں نا اسلام بھی ایسے سٹیج بائی سٹیج آتا ہے. اسی طریقے سے اس کو آپ ایک بندہ نماز نہ پڑھتا، اس کو آپ جناب عشاء کی ساری رکعتیں بتا دیں ہیں تو وہ تو بھاگ جائے گا. تو اس کو آپ صرف یہ کہہ لیں یار صرف 4 فرض پڑھنے ہیں، 4 فرض شروع کرے گا تو پھر آپ اگلی بھی بات کریں. تو آپ اس کو کم از کم پہلے برائی سے سوئچ تو کروا لیں تو اس کے لیے اچھا ہو سکتا ہے. اب آ گئی بات کہ جی انڈین اور کرسچن ڈراموں کا یا انڈین اور کرسچن پروگرامز کا فرق. اس کے لیے میرا خیال ہے کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 82 آپ کو جواب دیتی ہے. اور وہ جواب یہ ہے کہ یہ میں جب کہتا ہوں میں امریکہ میں تھا، میں 1-2 پروگرامز دیکھتا تھا، ابھی بھی میں کبھی کبھار مہینے میں 1-2 دفعہ کبھی ٹائم ملے تو مجھے پاس پرانی کوئی ویڈیوز کی ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہے اس زمانے کی، تو میں دیکھ لیتا ہوں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اس زمانے میں ایک تو یہ کہ ٹی وی پروگرامز بڑے فرق تھے، اور اس میں ہمارا جو فوکس ہے، میں یہ کہنے لگا ہوں کہ ایک تو میں نے آپ کو باہر کی بات بتائی، اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اب فرد کی بات کیا ہے. جب ہمیں بچپن میں ہمارے ہوتے ہوئے ٹیلی ویژن آنا شروع ہوا تو وہ اس طرح موویز لگتی تھیں، پوپائے دا سیلر کارٹون لگتا تھا، اس طرح سے جناب وہ ایک چپس کے نام سے بلیک اینڈ وائٹ مووی آیا کرتی تھی، پولیس والوں کی، پولیس کاپ کی، کیلیفورنیا کی. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ مووی یا ٹی وی ہوتا ہی سیکھنے کے لیے ہے. مثلاً آپ یہ دیکھیں جب وہ چپس ختم ہوتی تھی نا تو ہم سے پوچھا یہاں بھی کیا سیکھا، اور پھر ماں باپ کریکٹ کرتے ہیں. اس کا مطلب ہمارا بچپن سے یہ لنک بنا ہوا ہے کہ اگر یہ دیکھنا ہے تو اس کے بعد سیکھنے کا جواب چاہیے، تو ہم اس کو دیکھ ہی رہے ہوتے تھے سیکھنے کے لیے. اب آج کل کے بچوں میں کسی ماں باپ نے یہ تربیت دی ہے کہ پروگرام میں کیا سیکھنا ہے آپ نے. ایک یہ ایشو ہے، اب اس ایشو کو آپ ریزالو کیجئے. تو اب آپ کے پاس یہ سارے سوالوں کے جواب آ گئے، تو اب آپ سورۃ المائدہ میں ریورٹ کیجئے آیت نمبر 82 میں، تو سب لوگوں سے زیادہ مسلمانوں کا دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائے گا، تو سب سے نزدیک محبت میں مسلمانوں سے تو ان لوگوں کو پائے گا جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، یعنی کہ کرسچنز ہیں. یہ اس لیے کہ ان میں علماء اور فقراء ہیں، اور یہ اس لیے کہ وہ تکبر نہیں کرتے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 82. تو میں نے جو آپ سے کہا کہ اگر آپ نے پھر بھی دیکھنا ہے تو آپ کے پاس سیکھنا بھی چاہتے ہیں، ٹائم بھی ضائع نہیں ہو رہا، سیکھنا بھی چاہتے ہیں، دیکھنا بھی ضرور ہے، تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ کیا دیکھیں. تو پھر میری ریکویسٹ یہ ہے کہ انڈین پروگرامز بالکل مت دیکھیے، اور اگر دیکھنا ہے تو کوئی اچھا انگلش کا پروگرام، کوئی کلپ دیکھ لیں. اس کی وجہ بھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو کچھ تھوڑی سی سویلائزیشن نظر آتی ہے. میں انڈیا کی جو زبان ہے نا، جو گندگی ہے، آپ امیجن نہیں کر سکتے، شاید ہمیں اب احساس بھی نہیں ہوتا کہ ان کا کلچر کیا ہے، ان کے غلط قسم کی
جو زبان یوز کرتے ہیں، جو ان کے جگت بازی وہ کرتے ہیں، جو ذو معنی الفاظ بولتے ہیں، بہت اثرات ہیں ہمارے کلچر کے اوپر۔ سونیا گاندھی نے پتہ نہیں 80s میں کہا تھا کہ ہمیں اب ہم میڈیا کے تھرو ان لوگوں کا کلچر تباہ کریں گے، انہوں نے کر دیا۔ ہمارے وہ الفاظ، ہندی کے الفاظ ہمارے اس میں روز کی بات چیت میں گھسے ہوئے ہیں، ہمارے کلچر میں ان کا رنگ موجود ہے، ہماری شادیاں اس طرح کی ہوتی ہیں، ہم انہیں رشتوں کے نام بدل کے رکھ دیے ہیں اور ہمیں احساس ہی نہیں ہوا ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ہمارے بالکل ہی ٹوٹلی آپ کو گھروں کے اندر کلچر نظر آتا ہے، جھلک نظر، بچیاں ایسی تیار ہو رہی ہوتی ہیں، ایسے ٹیکے لگا رہی ہوتی ہیں، ایسے ڈانس کر رہی ہوتی ہیں، پورے کا پورا کلچر ستیہ ناش کر گیا۔ تو آپ کو کم از کم جو اچھے ٹیلی ویژن پروگرام ہیں باہر کے، بڑے اچھے اچھے پروگرام آپ کو مل جائیں گے، اس میں آپ کو کم از کم کوئی پڑھے لکھے وائٹ کالر امریکہ کا، وائٹ کالر دنیا کا آپ کو کوئی نظر آئے گا کلچر کیا ہے، لوگ کیسے رہتے ہیں، لائن میں کیسے لگتے ہیں، صفائی کیسے کرتے ہیں، گھروں کے کام کیسے کر رہے ہیں، کچھ اچھی چیز تو نظر آئے گی نا۔ خاوند بیوی کی ہیلپ کر رہا ہے، کچن میں کیسے کر رہا ہے، گھر میں بچوں کی تربیت کیسے کی جا رہی ہے، بچوں کے اپنے کمرے کیسے ہیں، اور کس سے نفاست سے کھا رہے ہیں، برتن اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ آپ کو بڑا کچھ سیکھنے کو سیکھنے والے کے لیے بہت کچھ مل جائے گا اگر آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں۔ گھروں کی جناب آپ کو لگے گا کہ جناب ویکینڈ کے اوپر سارے گھر والے جناب باہر آپ کی لان موئنگ کر رہے ہوں گے، گھروں کی باؤنڈری نہیں ہے، کوئی کسی کے گھر میں جھانک نہیں رہا ہوگا۔ تو یہ آخری بات یہ تھی، تو اس کو سیکوینس پہ لے کے چلیے گا، یہ نہیں کہ جہاں سے جو بات پسند آئے اس کو اٹھا لیجئے، سیکوینس سے لے کے چلیے گا۔ نمبر 1 اپنے آپ سے پوچھیے کہ جناب مجھے انٹرٹینمنٹ کی ضرورت کیا ہے، پہلے تو لائف کو فکس کیجئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ضرور کرنا ہے تو پھر دیکھیے کہ اتنا وقت مجھے لگانے کی ضرورت ہے اس چیز کے لیے جو کہ میں آدھے گھنٹے میں سیکھ سکتا ہوں۔ تیسری چیز یہ آپ نے کرنی ہے کہ اگر آپ نے لرننگ ہی کرنی چاہتے ہیں اور آپ نے ضرور دیکھنا ہے تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس چوائس یہ ہے کہ اگر آپ نے دیکھنا ہی ہے تو پھر اس آیت کے حوالے سے میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آپ، اللہ بھی سبحانہ تعالیٰ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کرسچنس کو اپنے زیادہ قریب پاؤ گے، تو آپ ان کو دیکھیں اور اس کے اوپر سے لرن کیجیے۔ جزاک اللہ۔